رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. اچھا، خاص طور پہ جن لوگوں کو سٹوریز وغیرہ، فکشن سٹوریز اور ناولز وغیرہ پڑھنے کا شوق ہے، اس کے اندر چیزوں کی ڈسکرپشنز، کس طرح سن رائز سن سیٹ، اس طریقے کی چیزیں پڑھنے کا شوق ہے، ان کے لیے خاص طور پہ یہ ویڈیو غور سے دیکھیں. یہ وہ واقعہ ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی پھینکتے ہیں، اپنا ڈنڈا پھینکتے ہیں اور وہ سانپ بن جاتا ہے. اب آپ نے غور کرنا ہے سانپ کو کس طریقے سے اللہ نے اس کی ڈسکرپشن دی ہے، کس طریقے سے ڈیفائن کیا، اس کی کیا وصف بتائی ہوئی ہے، اس کی کیا ڈسکرپشن بتائی ہوئی ہے. اپنے غور سے اس پہ غور کرنا ہے. 3 آیتوں سے میں آپ کے سامنے لاؤں گا. پہلی آیت سورۃ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 20 ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس نے پھینک دیا اپنی لاٹھی اور یکا یک، یعنی ایک دم وہ ایک سانپ تھی جو دوڑ رہا تھا. اب یہاں پہ سانپ کیا کر رہا ہے؟ دوڑ رہا ہے. ٹھیک ہے. جبکہ باقی 2 آیتوں میں، ایک سورہ اعراف کی سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 107، موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا پھینکا، جس کو بائی دا وے اس کا عربی ہے حیۃ تسعیٰ. سورہ اعراف میں جب اپنا عصا پھینکا تو کیا چیز بن گئی؟ ثعبان مبین. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور وہ یکا ایک جیتا جاگتا اژدہا بن گیا. ثعبان کہتے ہیں بڑے سے سانپ کو، ایک بہت بڑا سانپ بن گیا جو سب کو نظر آ رہا تھا، بڑا سا سانپ. یہاں پہ اس کا سائز، اس کی سائز مینشن کیا گیا. اسی طریقے سے سورہ شعراء میں بھی ثعبان مبین، موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور وہ یکا ایک سری اژدہا بن گیا، بڑا سا سانپ بن گیا. اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ سورہ طٰہٰ میں سانپ کے موومنٹ کو، اس کے ہلنے کی تعریف کی گئی ہے. بتایا گیا کہ وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ ہل رہا تھا. جبکہ باقی 2 صورتوں میں اس کے ہلنے کے بارے میں نہیں بتایا گیا. اس کی ڈسکرپشن دی گئی ہے کہ وہ ایک بڑا تھا، اس کا سائز بتایا گیا ہے کہ وہ ایک بڑا سا سانپ اژدہا تھا، بہت بڑا سانپ تھا، ثعبان تھا. تو کیوں ہے کہ ایک صورت میں اس کی جو تعریف کی گئی ہے، اس کی ڈسکرپشن ہے، وہ اس کے ہلنے کے بارے میں بتایا جاتا ہے، جبکہ باقی 2 چیزیں یعنی اس کے موومنٹ کے بارے میں، باقی 2 جو صورتیں ہیں وہ اس کی سائز کے بارے میں، اس کی کہ وہ کتنا بڑا ہے اس کے بارے میں بتاتی ہیں. ایسا کیوں ہے؟ اب آپ غور سے دیکھیں سورہ طٰہٰ میں جہاں پہ اس کے ہلنے کے بارے میں صرف بتایا جا رہا ہے، اس کے سائز کے بارے میں نہیں. وہاں پہ آیت نمبر 20 کی اگر آپ آیت نمبر 11 سے دیکھیں، سورہ طٰہٰ میں اصل میں موسیٰ علیہ السلام اکیلے ہیں خدا کے ساتھ طور پر، وادی طویٰ پہ. کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہنچا وادی طویٰ پہ تو پکارا گیا، اے موسیٰ میں ہی تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دے، تو وادی مقدس طویٰ میں ہے. اور یہ سارا قصہ چلتا ہے. وہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اکیلے ان کو کیا کہتے ہیں؟ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں کہتے ہیں کہ اے موسیٰ پھینک دے اس کو جو لاٹھی ہے. تو انہوں نے پھینکا تو ایک دم سانپ. اب موسیٰ علیہ السلام اکیلے ہیں، ایک اکیلے بندے کو چوکنا کرنے کے لیے، نشانی دکھانے کے لیے کیا ایک بڑا سانپ تو نہیں چاہیے؟ ایک چھوٹا سا سانپ ہل بھی رہا ہو تو بندہ ڈر کے فوراً سے چوکنا ہو جاتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کیا چاہیے. ایک چھوٹا سا ہلتا ہوا سانپ بھی کافی ہے. لیکن سورہ اعراف میں اور سورہ شعراء میں حضرت موسیٰ کدھر ہیں؟ فرعون کے دربار میں، ان کے درباریوں کے ساتھ، ان کے وزیروں کے ساتھ، اتنے ان کو اپنی نشانی دکھا رہے ہیں. اس دربار میں فرعون نے کہا اگر تو کوئی نشانی لایا ہے تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو اسے پیش کر اپنے دعوے کو. سبحان اللہ، فرعون اپنے دربار میں فرعونیوں کے ساتھ، اپنے وزیروں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. وہاں پہ ایک چھوٹا سا سانپ دکھانا کافی تھا یا پورا بڑا سا اژدہا؟ اس کو وہاں پہ اللہ تعالیٰ اگر یہ بتاتا کہ وہ ہل رہا تھا، اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا؟ اس اتنے بڑے دربار میں ایک سانپ کی ڈسکرپشن یہ زیادہ مناسب تھی. اللہ کہتا ہے کہ وہ بڑا سا تھا تاکہ سب لوگ واضح طور پہ اسے دیکھ بھی لیں نشانی کو اللہ کی، اور ایک متکبر، ایک جابر قسم کے حکمران کے ساتھ اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی واضح ہو کے سامنے آ جائے. سبحان اللہ. اس طریقے سے سورہ شعراء میں بھی دیکھ لیں پچھلی آیت، فرعون نے کہا اچھا تو اگر سچا ہے تو دکھا. فرعون کے دربار میں. سبحان اللہ، کتنا مناسب تھا کہ جہاں ایک بندہ اکیلا تھا وہاں صرف بتا دیا کہ ہل پڑا وہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی سے چوکنا ہو گئے، اسی سے ڈر گئے. لیکن پورے فرعون کے پورے درباریوں کے سامنے ہلنا صرف کافی نہیں تھا، بتانا تھا کہ اتنا بڑا تھا. سب نے دیکھا اللہ کی نشانی، اور اس جبار نے اور اس متکبر نے بھی دیکھا، اس فرعون نے، اس متکبر شخص نے بھی یہ نشانی دیکھ لی. سبحان اللہ، کتنا مناسب تھا. کہا جہاں اس کے ہلنے کا ذکر کرنا، ورنہ یہاں پہ بھی کہہ سکتے ہیں سانپ اتنا بڑا تھا، چھوٹا تھا، اس کا قد اتنا ہی، وہ کہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. یہاں مناسب ہی نہیں تھا اپنے سیاق و سباق میں. جبکہ یہاں پہ اس کے ہلنے کی بات نہیں تھی، یہاں پہ تو تھا کہ سارے درباری فرعون سب واضح طور پر اللہ کی نشانی دیکھ لیں. سبحان اللہ، کتنا مناسب. اب جن لوگوں کو کہانیاں پڑھنے کا شوق ہے اور فکشن ناولز وغیرہ، مجھے پتہ ہے آپ کوئی ایسی ناول پڑھی ہے جہاں پہ آپ ہر ڈسکرپشن، جس چیز کی ڈسکرپشن دی جا رہی ہو، سن سیٹ، سن رائز، کوئی بھی واقعہ چل رہا ہو، اس میں جو بھی چیزیں اس کو بتایا جا رہا ہو کتنی بڑی چھوٹی، کیا وہ واقعے کے مناسبت سے ہیں؟ جو لوگ ادھر ہیں، جو باتیں ہو رہی ہیں، کیا اس مناسبت سے ہوتی ہے؟ سبحان اللہ. اور یہ تو قرآن کا صرف ایک لفظ ہے، پورا قرآن سبحان اللہ اپنے سیاق و سباق میں ہے، اور کسی نے اس کو 1400 سال سے بدلا بھی نہیں، پھر بھی ہر چیز اپنے سیاق و سباق کے مطابق. سبحان اللہ، کتنا خوبصورت یہ کلام ہے، اور یہ انسان کا لکھا ہوا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلام پر
ایسا ایمان دے کہ ہمیں یقین ہو جائے گا کہ انسان کا لکھا ہوا نہیں، جب بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.